بھائی ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں میں سے ایک کو، اس سے بہت خوش ہوا اور کہا جا آج تجھے میں اتنی جائیداد دوں گا، اتنی زمین، اتنی پراپرٹی دوں گا جتنا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھیر دے گا، جتنی زمین تو گھیرے گا اتنی تیرے نام لکھ دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، صبح یہ لکڑی لے کر تو راؤنڈ مارنا اور اتنا گول سرکل بنانا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ تو جتنی زمین صبح سے لے کر کے شام تک ایک لکڑی سے نشان لگا دے سرکل کے طور پر، سرکل کی شکل میں، وہ تیری زمین ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں وہ زمین کی جب نشان لگانے کے لیے نکلا ہے تو اس کے بعد میں کیا ہوا ہے، حضرت نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، بہت دلچسپ واقعہ ہے، آپ اس کو آخر تک دیکھیے اور ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اس کو شیئر بھی کیجیے۔ فرمائی ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا اپنے وزیروں میں سے ایک کو، اس سے بہت خوش ہوا اور کہا جا آج تجھے میں اتنی جائیداد دوں گا، اتنی زمین، اتنی پراپرٹی دوں گا جتنا تو اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر گھیر دے گا، جتنی زمین تو گھیرے گا اتنی تیرے نام لکھ دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، صبح یہ لکڑی لے کر تو راؤنڈ مارنا اور اتنا گول سرکل بنانا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک، جتنی زمین گھیر لے گا وہ پوری تیرے نام پر۔ اس نے سوچا کہ اتنی بڑی زمین میں گھیر سکتا ہوں ایک پورے دن۔ میاں ممبئی والے اچھی طرح جانتے ہیں 4x4 کی جگہ مل جائے تو یہاں کتنی بڑی غنیمت ہوتی، اور اس بندے کو بادشاہ نے کہا لکڑی ہاتھ میں لے لے اور لکیر کھینچ، شام ہونے سے پہلے جتنا کرے گا پورا تیرے نام پر۔ وہ نکلا اور جب لکیر کھینچتے کھینچتے جب چلنے لگا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا بہت لمبی ہو گئی ہے، اتنی زمین میرے نام پر ہونے والی ہے، دوپہر ہو گئی، وہ واپس آنا نہیں چاہ رہا ہے، واپس آ کر کے سرکل پہ ختم تو کرنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا، سوچتا اور تھوڑا کرتے کرتے وہ اثر ہو گئی اس کی، اب اس کو لگا کہ واپس پلٹنا چاہیے، کئی کلومیٹر ہو گئے تھے، اتنے کلومیٹر کی زمین اب وہ اپنے نام پر کروانے والا تھا، لیکن جب واپس پلٹنے کا وقت آیا سانس پھولنے لگ گئی، کیونکہ صبح سے چل رہا ہے، کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، جس چیز کو جمع کرنے کے لیے دوڑتا رہا، اب سورج پیلا پڑ گیا، ڈوبنا کے وقت قریب آنے لگا تو اب بھاگنا شروع کیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوٹے گا بھی، اب دیکھا بڑی دور سے یہ دوڑتا آ رہا ہے اپنی لکڑی کو لکیر زمین پر کھینچتے ہوئے کہ جلد سے جلد اپنے اس پوائنٹ پر پہنچ جاؤں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سانس پھولنے لگ گئی، دوڑتے ہانپنے لگ گیا، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، آخری کرنیں باقی تھی اور اس کا پوائنٹ بھی قریب آ گیا تھا، دوڑتے کسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پر، لیکن کثرت سے بھاگنے کی وجہ سے ٹھوکر کھا کر کے گر گیا اور اپنے اس پوائنٹ پر لکڑی لا کر کے جمع کر دیا، بہت بڑا سرکل، بہت بڑی لکیر کھینچا تھا، لیکن ایسا گرا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکا، جب سپاہی اٹھانے کو آئے تو اس کی موت ہو چکی تھی، اس کی روح نکل چکی تھی، اتنا دوڑا تھا اس کی روح نکل گئی۔ بادشاہ نے کہا اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے نام جائیداد کرنے کے لیے اتنی دوڑ لگائی، بہت لمبی لکیر کھینچا، اتنی بڑی پراپرٹیز کے نام پر ہوتی، لیکن عقل مند دانشور تھا بادشاہ، اس نے کہا جہاں یہ گرا ہے وہیں اس کو دفن کرو، اور اس کے بعد اس کی قبر پر لکھا گیا تھا کہ اس کو ضرورت اتنے 2 گز زمین کی تھی، دوڑتا کتنا لمبا رہا، صبح سے شام تک اتنی لمبی لکیر کھینچ لیا، لیکن سونے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے تھی وہ بس اتنی ہی سی تھی، وہ 6 فٹ کی جگہ۔ تو یہ جو حکایت ہے یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، ہم سب لوگوں کے لیے بھی ایک طرح سے مثال بن رہی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں قناعت نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس میں اچھا خاصا پیسہ ہے، جس سے اچھا ان کا، خاص طور پر اگر میں ان لوگوں کے پاس بات کروں جن کے پاس میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، ان کا خرچہ کرایہ وغیرہ سب کچھ چل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس دولت کو بڑھانے کے چکر میں تو ہیں لگاتار، اور سب اپنے پیٹ پیچھے چھوڑ جائیں گے، لیکن اس دولت کو کمانے کے ساتھ ساتھ میں اپنی آخرت کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم عبادت میں چلے گئے تو ہم کو جتنا پیسہ ہم کما رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم اس سے تھوڑا کم کمائیں،
تھوڑا کم کمائیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم جتنا کما رہے ہیں اس سے تھوڑا کم کمائیں۔ اگر 5-5 لاکھ روپے بھی مہینے کے لوگ کما رہے ہیں، 7-7 لاکھ روپے بھی لوگ کما رہے ہیں، تو اس کو لگاتار بڑھانے کی اس میں تگ و دو میں ہیں، اور اس بڑھانے کے اندر چاہے عبادات چھوٹتی ہیں تو چھوٹتی رہیں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دولت کمانا اور پیسے کمانا یہی غلط ہے، بھائی دولت کمانا، دولت ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی اور بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جس سے نواز دے انسان کو، بشرطے کہ، اور یہ آزمائش بھی ہے، اور یہ نعمت بہت بڑی انہی لوگوں کے لیے ثابت ہوتی ہے دولت جو اس نعمت کو شریعت کے مطابق استعمال کرنا جانتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صدقات کرتے ہیں، جو لوگوں کے کام آتے ہیں، جو لوگوں کے دکھ دور کرتے ہیں، جو لوگوں کے آنسو پوچھتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے۔ البتہ یہ آزمائش ہے، جو زکوٰۃ نہ دے کل کو قیامت کے اندر یہی تو اندھا سانپ بن کر کے چمٹ جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں یہ متمنی ہوگا اس بات کا کہ دنیا میں غریب ہو جاتا۔ جب اس سے 500 سال پہلے لوگ غربا جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو اس کو حسرت ہوگی اس بات کی، جن لوگوں نے مال کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس میں مال ہے تو اس کا اچھا استعمال کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کمانا نہیں، بھائی کمانا تو پڑے گا ہی، اور شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کمائیں آپ، لیکن اس کمائی کے پیچھے فرائض کو فراموش نہ کریں، اور اپنی ضرورتوں پر جتنا زیادہ ہو سکے اپنی ضرورتوں کے اوپر قناعت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان جتنا زیادہ قانع ہوتا ہے اس کی زندگی اتنی زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ لوگ زیادہ بے چین وہی ہوتے ہیں جن لوگوں کے اندر قناعت نہیں ہوتی، جن لوگوں کے اندر حرص ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔